یہ بھی عبادت کی چیز ہے. جیسے نماز عبادت ہے ایسے ہی یہ بھی عبادت کی چیز ہے. اس لیے فرماتے تھے ہمارا ہر عمل نماز کی طرح ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ دین کی بات کہنا اس بات کی بات ہے. اللہ نے فرمایا ہے خیر کرو، اور اس سے اچھی بات کسی ہو سکتی ہے جو اللہ کے محبوب اللہ نے فرمایا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خیر کرو. تو دین کی بات کہنا یہ زبان کی عبادت ہے، تو ہمارا کہنا بھی عبادت ہے، اور دین کی بات سننا یہ کانوں کی عبادت ہے. اللہ نے فرمایا الذين يستمعون القول ويتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اللہ نے بشارت سنائی ہے ایسے بندوں کو جو دین کی بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. اس لیے ہمارا عمل نماز کی طرح ہونا چاہیے. کیا مطلب نماز کی طرح ہونا چاہیے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ تمسکن تذرع تخشع، کہ نماز خشوع خضوع سکون وقار یکسوئی کا ہے. اس لیے ہمارا ہر عمل سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ. حضرت شاہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے جن لوگوں کو عمل میں یکسوئی حاصل ہوئی ان کو یکسوئی بھی حاصل ہوئی. جن لوگوں کو عمل میں یکسوئی حاصل نہیں ہوتی ان کو یکسوئی بھی حاصل ہوئی. اس لیے دین کی بات ادب کے ساتھ نرم کے ساتھ ادب کے ساتھ ذاکر بن کے سنیں. ذاکر بننے کا بن کے سننے کا مطلب ہے کہ اس وقت کا ذکر ہی دین کی بات کو دھیان سے سننا. یہ ہے ذاکر بن کے سننے کا مطلب. فرماتے تھے دین کی بات کو ذاکر بن کے سنا دو، اور پھر وصفت تبلیغ جسے سارے عالم میں پھیلایا. وصفت تبلیغ جسے سارے عالم میں پھیلایا. اسی لیے کہنے والے سننے والے متعدی نیت کریں، لازمی نیت نہ کریں. ہر مفتی سید احمد صاحب فاروق رحمۃ اللہ فرماتے تھے لازمی نیت کہتے ہیں کہ اس کا فائدہ ذات کو، اور متعدی نیت کہتے ہیں جس کا فائدہ ذات کو بھی ہو دوسروں کو بھی ہو. ہاں، اس لیے ہمارا عمل متعدی ہے. اس امت کو اللہ نے جو عمل دیے ہے نا وہ متعدی ہے. جی ہاں، ہمارا کام وہ نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ ٹوٹے اس کے گلے میں پڑے. نہیں، ہمارا کام جو ہے گھنٹے گھنٹے کسی کو تو کراتے ہیں وکیل سارے جہاں بدل ہمارے سے گھر میں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جس کا ہاتھ ٹوٹے گا اس کے گلے میں پڑے گا. اس لیے متعدی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے. بات کیا کرنی ہے بھائی؟ بدل بدل کے بیان کرنا، بدل بدل کے مذاکرے کرنا یہ ہمارے کام کا موضوع نہیں ہے، بلکہ شریعت کا موضوع نہیں ہے. جی، شریعت کا موضوع نہیں ہے، ہمارے کام کا موضوع نہیں ہے بدل بدل کے بیان کرنا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں آپ کا قربان ہو، ہمارے آپ کا جب جمعے کا بیان فرماتے اس میں 4 باتیں باہر آتے جو میں نے خطبے میں پڑھی. اس میں سے ایک بات یہ ہوتی تھی خیر الکلام کلام اللہ، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. اس لیے صحابہ ہمیشہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ہم تلاوت کبھی نہیں چھوڑیں، گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے قرآن پڑھتے. خیر الکلام کلام اللہ، اور خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین لائف اسٹائل، بہترین زندگی جسے اپنایا جائے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. جی ہاں، ہمارا عقیدہ ہے آپ کی ذات کی بھی عیب ہے اور آپ کی بات کی بھی عیب ہے. آپ کی ذات سے، آپ کی زندگی سے جو چیز جڑی ہے وہ ساری چیزیں بھی عیب ہے. اس لیے آپ کی زندگی کو اپنایا جائے، اور یہی دعوت کا موضوع ہے. اور ایسا رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس محنت کا موضوع یہ کیا ہے سنت. آقا کی زندگی کو زندہ کرنا، ہاں، آقا کے طریقوں کو زندہ کرنا یہ اس محنت کا موضوع ہے. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، اور ایک بات آپ بیان فرماتے تھے ان خیر الامور عوازمها، کہ بہترین کام، بہترین باتیں پرانی اور پکی باتیں ہیں. بہترین باتیں
پرانی اور پکی باتیں ہیں. جی ہاں, اسی لیے میرے بھائیوں تبلیغ صرف پہنچانے کا نام نہیں ہے. تبلیغ کا نام ہے صحیح دین کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر, دانتوں سے پکڑ کر امت میں بانٹنے کا. ہاں, یہ نہیں کہ جو بھی سنا اس کو پہنچا دیا اور من گھر باتیں چلا دی, اس کا نام تبلیغ نہیں ہے. اور اس سب اللہ فرماتے تھے تبلیغ کا نام ہے صحیح دین کو, صحیح باتوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر, اور اسی کا نام دیوبندیت ہے. جیسا کہتے تھے دیوبند کی تحریک کا مقصد ہے, اور یہ وہیں سے نکلی تھی یہ جماعت ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے جامعہ سے تعلیم کی. جی ہاں, اور اکابرین کے پاس میں کوئی کاروبار سمایا کرتے ہیں. تو بہترین باتیں پرانی اور پکی باتیں, اس لیے ہمارے کام کا موضوع نئی نئی باتیں نہیں ہیں, نئی چیزوں میں خیر بھی نہیں ہے. شر الامور محدثات ہوا, نئی نئی باتیں کس میں تو شر ہے, اور ایسی باتیں قبول بھی نہیں ہوگی. اس لیے اپنی محنت میں صحیح رخ بھی اختیار کرنا ہے. محنت کرنا ہی اثر نہیں ہے, محنت کو صحیح رخ پر کرنا اثر ہے. جی ہاں, ورنہ یاد رکھو کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ, مشکات میں بھی روایت ہے, موقع امام مالک میں بھی روایت ہے, کچھ لوگ حضور کے پاس جانا چاہیں گے جامع کوثر پینے کے لیے. آپ فرمائیں گے حضور آنے دو, یہ ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں. صحابہ پکڑ آتے ہیں, یا رسول اللہ انک لا تدری, آپ نہیں جانتے, کیونکہ عالم الغیب تو اللہ ہے. اگرچہ آپ کا علم بہت ہے, ہمارے نبی کا علم کتنا ہے, تو آپ نے رسول اللہ فرماتے تھے ساری دنیا کا علم ذرہ ہے, ہمارے نبی کا علم صحرا ہے. ساری دنیا, ساری کائنات کا علم قطرہ ہے, ہمارے نبی کا علم سمندر ہے. کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن عالم اور مخلوق کا فرق ہے. عالم الغیب و شہادہ اللہ ہے, عالم الغیب اللہ ہے. علم غیب تو حضور کو بھی حاصل نہیں ہے نا, اس لیے عالم اور مخلوق کا فرق کرنا چاہیے. تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدث الله, انہوں نے نئی نئی چیزیں اختیار کی تھی آپ کی بات. تو آپ فرمائیں گے وقت کا مطلب کر منظور کرو, حضور کرو, بربادی ہو اس کے لیے جس نے میرے بعد نئی نئی چیزیں بھر دی تھی, دین کو بدل دیا تھا. یہ صحیح بات ہے. اس لیے میں عزیزوں یہ آئے سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے, کیونکہ دین نام ہے تنزیل جو اللہ نے نازل کیا, دین نام ہے تکمیل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے مکمل کیا, دین نام ہے تمکین جس کو صحابہ نے سارے عالم میں جمایا, دین نام ہے تجوید جس کو فقہاء نے لکھایا, دین نام ہے تطہیر اور ہمارے اصحاب نے دیوبند میں جس کو ملاوٹ سے پاک کر کے باقی رکھا. نہ حد سے گزرنے دیا, نہ حد سے اترنے دیا. حد سے گزرنے والے کو بدعتی کہتے ہیں, حد سے اترنے والے کو ملحد کہتے ہیں, اور حد میں رہنے والے کو اہل سنت و جماعت دیوبند کہتے ہیں. تو دین اس کا نام ہے, دین منصوصات ہے, ہماری چاہتوں کا نام دین نہیں ہے. تو فرشتے آنے نہیں دیں گے ان کو, تو آپ بھی ہمارے ہر مفتی صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ, اس کی شرح کے اندر میں اس میں لکھا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا اور صحیح دین پر چلنا, حضور کی سنتوں پر چلنا, اس کا پیکر محسوس ہے آپ جامع کوثر, حوض کوثر. شاید یہ آپ کے سمجھ نہیں آیا. پیکر محسوس کہتے ہیں محسوس شکل, کل قیامت کے دن ہر چیز کی محسوس شکل ہوگی. اب سمجھ میں آیا. جیسے علامہ شیخ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے تھے قیامت میں ہر چیز کی ایک شکل ہوگی, جیسے سود کی ایک شکل ہوگی, زنا کی شکل ہوگی کہ نعوذ باللہ اس کی شکل تو اس کے منہ پر لگی ہوگی. اللہ سب کی بات. تو اسی طریقے سے صحیح دین کی سنتوں پر چلنے کی, آقا کے طریقوں پر چلنے کی بھی ایک شکل ہوگی. وہ شکل پتہ ہے کیا ہے, وہ ہے حوض کوثر. سنت نبوی کے اس کا پیکر محسوس. اب آپ کے سمجھ میں آیا کہ سنت نبوی کا پیکر محسوس ہے آپ جانے پر حوض کوثر. تو اس پر وہی جائے گا جو ملاوٹوں سے دور رہ کر کے صحیح دین کو زندگی میں حاصل بھی کیا اور اسی کو امت میں بانٹا.
ہاں اس لیے ہمارے کام کا موضوع احیاء سنت ہے. سنت کے بغیر تو توحید بھی قبول نہیں ہے. ابو علی سینا کو کسی نے خواب میں دیکھا, کہا کیا مجھے کہا جہنم میں ہوں؟ کہا یار تو توحید مانا تھا, تو کیسے جہنم میں ہے؟ کہا میں نے نبی کی تعلیم پر عمل نہیں کیا تھا, میں نے سوچا تھا میں اپنے عقل سے اللہ کو جانتا ہوں. اللہ نے صاف کر دیا, مردود کرا دیا گیا. اس لیے احیاء سنت یہ ہمارے کام کا موضوع ہے. ان خیر الامور عوادمها وشر الامور محدثاتها. میرے بھائی کے دوستوں بزرگوں, اس لیے ہمارے کام میں نئی نئی باتیں اور یہ نہیں, بلکہ ہمارے کام کا موضوع کیا ہے؟ لوٹ پیچھے کی طرف ایک گردش احیاء. ہمارے کام کا موضوع ہے جا زندگی جھونکے ہوا کے مدینے سے لا, شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا, کچھ ہم بھی اپنا چہرے باطن سوار لے, ابو بکر سے آئی نے عشق و وفا کے لا. دنیا مسلمان پر بہت ہی تنگ ہو گئی, فاروق کے وہ دور کے نقشے اٹھا کے لا, جن سے بے حیائی نے محروم کر دیا. عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا, مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر, دروازہ علم سے خلاف جا کے لا. یہ ہے ہمارے کام کا موضوع, لوٹ پیچھے کی طرف ایک گردش احیاء. ہاں اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. امام مالک کون ہے؟ فقہ کی جو 4 امام ہیں اس میں 2 بڑے امام ہیں, ایک امام ابو حنیفہ ہے, ایک امام مالک ہے رحمہ اللہ. دونوں مجتہد مطلق, ویسے تو 4 امام مجتہد مطلق ہے, لیکن یہ 2 بڑے مجتہد مطلق ہیں. ان کے بیچ میں ایک تابعی کا واسطہ ہے, ایک دار صحابی کا واسطہ ہے, یا 2 تابعی کا واسطہ ہے, ایک دار صحابی کا واسطہ ہے. یہ اسے امام دار الہجرہ امام مالک, ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درس میں شریک ہوئی, امام صاحب کی درس میں بیٹھے, بڑی حسین اور مدینے سے بڑی محبت تھی. ہاں اسی لیے حج کی زندگی میں ایک ہی بات کیا, مدینہ رہ کر کے حج کی زندگی میں ایک ہی بات کیا. ڈرتے تھے کہ میں آقا کے حرم سے نکلوں اور میری موت باقی ہو جائے. اس لیے سنو, وہ لوگ جو بے دھرم گیا کے بولتے ہیں نا صحابہ نے مدینہ کو چھوڑ دیا, وہ بھائی ذرا ادب کیا یوں کہا ہو کہ صحابہ مدینے سے چلے مدینے کی ترجمان بنے. ہاں الدین کلہ ادب, کہیں ہمارے جملوں میں مدینے کی تنقید نہ آئے. مدینہ کیا چیز ہے؟ کام نہیں, مدینے کی بھی تنقید نہ ہو. مدینہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سے ایک مرتبہ سے حج کے لیے گئے, یہ اس ڈر سے کہ کہیں میری موت واقع ہو جائے اور میں حرم نبی سے باہر نکل جاؤں. اس درجے کے لیے جاتے تو حرم نبی میں نہیں بیٹھتے تھے, حرم نبی سے باہر نکلتے تھے, لیکن ایسی کیفیت رکھتے تھے کہ اگر میری موت ہو جائے تو حضور کے شہر میں گر جاؤں. ایسی مدینہ سے محبت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, اور ہونی چاہیے. ہمارے اکابرین کو بھی تھی. حضرت مولانا بشیر احمد غلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں بزرگ گزرے, کسی نے ان کو مدینے کی 3 کھجوریں لا کی. کتنی کھجوریں؟ 3. کہا حضرت نے کہا بہت خوش ہوئے, واہ سبحان اللہ, کہا بھائی اللہ چھپی لا. اور ہمارے سارے دوستوں کے نام لکھو, ہمارے سارے دوستوں کے نام لکھو, ہم انہیں تقسیم کریں گے. ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت اتنی چھوٹی سی چیز آپ کتوں میں تقسیم کریں گے؟ اتنا زیادہ ناراض ہوئے, تم نے میرے نبی کے شہر کی چیز کو چھوٹی کہا, تم نے میرے نبی کے شہر کی چیز کو چھوٹی کہا. جی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پہنچنے سے 14 منٹ پہلے اپنی زندگی اتار دیا. مدینے کا ادب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 1 ہفتہ مدینے میں رہے, پھر کہا یار مجھے باہر لے جاؤ. لوگوں نے کہا کہ یہاں تم لوگ آنے کے لیے ترستے ہیں اور آپ باہر جانا چاہتے ہیں. کہنے لگے کہ 1 ہفتہ ہوا میں نے استنجا نہیں کیا, آج تو حج پورا کرنے والے میلہ بنا دیے. اور اس کا رحمۃ اللہ فرماتے تھے محنت کی کمی ہوگی نا تو حج پورے کا سفر بھی میلہ بن جائے گا. آج دیکھو کیسی بے علمی کی باتیں کرتے ہیں کہ ایمان کے خطرے پڑ جاتے ہیں, ایمان کے خطرے بہت. ہاں اس لیے ہر عمل سے پہلے اس کو سیکھ کے جاؤ. اور اس کا رحمت فرماتے تھے اگر محنت نہیں ہوگی تو حج اور عمرے کا سفر بھی میلہ نہ بن جائے. حج ایسے ہوا ہے, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, اللہ صحیح سمجھ نصیب فرمائے. کیا کہتے ہیں پتہ ہے, ایک کہنے لگا بولے یار یہ کیا کہیں جو کھانا یہاں پر لا رہے ہیں, مدینے کو کہنے لگا. وہ بھائی میں نے بولا زبان کو سنبھال ورنہ تیری تجدید ایمان نہ کرانا. تو حضور کا شہر ہے. ہاں اللہ کی شان میں گستاخی کرے. جیسے کہہ رہا تھا کہ
اللہ تعالیٰ تیرے سر میں جمل ہوگی نقدی کر دے گا، تیرا قمیض پوری ٹوٹ گئی ہوگی. میں علماء کہتے ہیں اگر حضور کے بارے میں یوں کہتے ہیں تو حضور کی قمیض کتنی اچھی نہیں تھی، بڑا نشہ نہیں تھا، اس کا ایمان گیا. ہاں کیوں؟ کیونکہ حضور کا ادب اللہ نے سکھایا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اس محنت سے سیکھنا ہے. ادین کلہ ادب، یہ سب اس محنت سے سیکھنا ہے. یہ محنت اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے. میرے عزیز دوستو، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس پر میں حضرت کی باتیں عرض کرتی ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لن یصلح آخر هذه الامه الا ما صلح اولها. اس امت کے اخیر والوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ پالنپور والے، امراوتی والے، 2024 والے، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی الا ما صلح اولها، جب تک کہ پہلوں کا اتباع نہ کریں، جب تک کہ پہلوں کے طریقے پر نہ چلے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے. اور لوگ کون ہیں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر ایسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لائے تو ہدایت پاؤ گے. اس آخر والوں کی اور اس محنت سے مقصود کیا ہے؟ اور ایک صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس محنت سے مقصود یہ ہے دور صحابہ تک پہنچنا، دور صحابہ کے پیچھے، دور صحابہ کو یاد کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا مقصود ہے اس محنت سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تم میں سے کوئی اگر کسی کو اپنا رہنما بنانا چاہتا ہے تو ان کو بنائے جو دنیا سے جا چکے. کیوں؟ کیونکہ زندہ لوگ فتنے سے نہیں بچ سکتے. پھر مرنے والوں نے کفار مقابلہ نہیں، یہ بدعات اور خرافات میں اور بت پرستی میں وہ اپنے آبا و اجداد کا اتباع کرتے تھے. ایسا ہر کس و ناقص کے پیچھے نہیں چلنا ہے، بلکہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے. اختارهم اللہ بصحبت نبیہ، ان کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے قبول فرمایا. وعارف لهم فضلهم، ان کی فضیلت کو پہچان. واتبعوا علی آثارهم، ان کے نقش قدم پر چلو. کیوں؟ ابرهم قلوبا، ان کے دل انتہائی پاکیزہ. اعمقهم علما، ان کا علم بہت گہرا تھا. اقلهم تکلفا، تکلف بہت تھوڑا تھا. ایک صحابی کے ہاتھ میں گھوڑ ڈالا، اس کو ہلایا تو کہنے لگے سبحان خالق الحجر، حجر فیہ حجر، کہ پتھر کا بنانے والا خدا کے کو پتھر کے اندر پتھر بنایا، وہ خود نہیں پتا تھا. اقلهم تکلفا، تکلف اتنا کم پسند کیوں نہیں تھا، لیکن علم گہرا تھا اور دل پاکیزہ تھے. اگر وہ قلوب ان کے پیچھے چلنا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، اللہ نے خیر کی محنت دی ہے، خیر کا تو ذرہ بھی بہت قیمتی ہے. ایک صحابی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کے آپ سے پوچھا، مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ کہ گھوڑوں میں زکات ہے؟ آپ نے مسائل بتائے. اس سے پتا چلا ہم کو بھی مسائل پوچھنے چاہیے. ہاں، جہالت کے ساتھ عمل ایسے ہی رد ہو جاتا ہے جیسے بغیر کلاس کے عمل رد ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے کام میں 5واں نمبر اخلاص ہے، ایسے ہی علم و ذکر بھی ہے. تیسرا نمبر علم و ذکر ہے. جہالت کے ساتھ عمل ایسے رد ہو جاتا ہے، موجود قرار دیا جاتا ہے جیسے بغیر کلاس کے عمل موجود ہوتا ہے. اس لیے عمل کو پوچھ کے کرنا ہے، تحقیق سب مسائل بھی معلوم کریں. اور سنو، فضائل سے عمل پر لایا جاتا ہے، مسائل سے عمل کو صحیح کیا جاتا ہے. فضائل سے عمل پر لایا جاتا ہے، عقائد سے عمل کو بچایا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں چلنے والے ساتھی بھی اور مقامی ساتھی بھی اپنے گھروں میں عقائد کا مذاکرہ بھی کریں. پہلی نمبر ایمان ہے. ایمان نام ہے عقائد کا. عقائد کو سیکھو، ورنہ سنو سارے عمل موجود ہے. حضرت ابو طالب، میں کان پکڑ کے ایک بات بیان کر، کان پکڑ کے اس لیے کہ ابو طالب کی شان میں گستاخی کرنا، علامہ قرطبی کی رحمت پر لکھا ہے کہ ابو طالب کی شان میں گستاخی نہ کیا کرو، کبھی کچھ بھلا برا نہ کہا کرو، ورنہ اللہ کے رسول ناراض ہو جائے گا. انہوں نے بہت ساتھ دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کتنی محبت تھی حضور کو، حضور سے. آج ان کی محبت کا ہمیں ذرہ بھی نہیں ہے. ہاں، آپ کو پتا ہے بدر میں ایک صحابی
ابو عبیدہ بن حارث، یہ بدر میں جب یہ عتبہ شیبہ ولید ان سے مقابلہ ہوا تھا تو ان کا جس سے مقابلہ ہوا اس نے ان کی پنڈلی پر ایسا مارا ایک دم دوسرا نکل گیا. ان کو حضرت علی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اٹھا کر حضور کے پاس گئے. تو کہنے لگے یا رسول اللہ انا شہید، کہ میں شہید ہوں. شہادت کا مقصد تھا. دوڑی ان کی ٹھوکر سے سہارا بدل گیا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راضی. شہادت ہے مقصود و مقصود مومن، نماز غنیمت میں کشور کا جاری. جو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کہا یا رسول اللہ انا شہید، کہ میں شہید ہوں. نہیں پوچھ رہے کہ میں بچوں گا یا مروں گا، کہ میری شہادت پر ہونا ہے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تو شہید ہے میں اس پر شہید ہوں، یعنی تو شہید ہے میں اس پر گواہ ہوں. اوہ خوش ہو گئے، خوش ہو گئے، جان میرے پر خوش ہو گئے. اور کہا اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو وہ سمجھ لیتے کہ ان کے شعر کا مصداق نہیں ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے میں واقعہ آپ کو بتایا. ان کی قبر کہاں ہے؟ ان کی قبر مدینہ اور بدر کے درمیان میں. بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، 13 صحابہ کی قبر بدر میں ہے اور ایک صحابی مدینہ اور بدر کے درمیان میں راستے میں شہید ہوئے. تو ابو طالب نے شعر کہا تھا، دیکھو محبت حضرت ابو طالب کی کیسی تھی. حضرت ابو طالب نے شعر کہا تھا جب کفار مکہ کہنے لگے کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو تو حضرت ابو طالب فرمانے لگے وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نَسْرَعَ حَوْلَهُ وَنَذْهَبُ عَلَى أَبْنَائِكَ وَالْحَلَائِكِ. کہ محمد تمہارے حوالے اس وقت ہو سکتے ہیں جب تم ہماری لاشوں پر سے، ہمارے بچوں کی لاشوں پر سے، ہماری عورتوں کی لاشوں پر سے چل کر کے آؤ. جب تک ہم ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری عورتیں ہیں، تمہارے اندر وہ جرأت نہیں ہے کہ تم حضور تک آ سکتے. یہ تھی محبت. آج میں کیا محبت ہے جس سے محبت ہونے سے اتباع کیا جاتا ہے. آپ کو یہود نصارہ کے طریقے اچھے لگتے ہیں، یہود نصارہ کے طریقے میں مزہ آتا ہے. آج میرے بھائی ہم کو محبت نہیں ہے کیونکہ محبت اطاعت کو چاہتی ہے. صرف الہ حوان کا تو میرے حقوق اپنے مبارک فرماتے ہیں کہ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے. وَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے. لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ وَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعٌ. ہاں اگر حضور سے محبت ہوتی تو ہم حضور کے نقش قدم کر سکتے ہیں. ہائے ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور زمانے سے محنت کر رہے ہیں لیکن محبت نہیں ہے. میں بار بار ایک واقعہ سنا تھا 100 کمیٹوں میں ہماری جماعت کی 2015 میں. دیکھو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، قدر نہیں ہے. 9 مسلموں کا ہاتھ مسلمانوں سے اچھا ہے، 9 مسلموں کا ہاتھ مسلمانوں سے اچھا ہے. میرے بھائیوں اس میں محنت سے سیکھو، محنت سے سیکھنا ہے. ساؤتھ افریقہ میں میں نے دیکھا ایک شخص تندرستوں کا پیجامہ نصف ساتھ کا اعلیٰ درجے کی سنت ہے، آدھی بنگی کا پیجامہ پہنا، اعلیٰ درجے کی نصف ساتھ کا پیجامہ، گھٹنوں کے نیچے قمیص. یہ حضور کا یہ سنت لباس ہے، حضور کا لباس ہے. ایک صحابی ہے حضور کے پاس، یا رسول اللہ مرد کہاں کا کپڑے پہنے؟ آپ نے فرمایا ٹخنوں کے اوپر پیجامہ، گھٹنوں کے نیچے قمیص. ابھی جب ہم نے سنت عورتوں کو بھی مسئلہ پوچھ لیا یا رسول اللہ عورتیں کہاں تک پہنی؟ تو فرمایا ایک بالش نیچے کر لو، تو بات پھر تو ٹخنے تھوڑے رہ جائیں گے، باہر ایک ہاتھ نیچے کر لو. تو موقع امام مالک کی روایت ہے امی جان ان کے سر میں اتنا لمبا قمیص پہنتی تھی کہ راستے سے ٹچ ہوتا تھا. یہ میں ان کا شریر پردہ نہیں بتا، یہ روز مرہ کا لباس بتا رہا ہوں. تو آپ سوچیں گے افسر اور کیسا پردہ کریں؟ یہ پردہ تو ان کا اور الگ تھا، یہ ان کا روز مرہ کا لباس تھا کہ عورتوں کا سنت لباس یہ ہے. تو وہ شخص ایسا اور ایک عجیب بات میں دیکھی، وہ چل رہا تھا نا جب تھوڑا جھکے چل رہا. تو میں نے اس سے کہا شیخ اپنی ظاہر کو پیٹ میں درد ہے ایسے جھکے چل رہا. کہنے لگے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشا کرتا ہوں میں تو شرم کے مارے پسینہ ہو گیا. کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا آپ نیچے کو اتر رہے. او ہم پیدائشی مسلمان اس سے سنت سیکھ رہے ہیں. میں سب جب کوئی بڑا عالم نہیں تھا. 1 سال پہلے اگر حاویل کا رہنے والا گوڑا انگریز ہے، 1 سال پہلے تو مسلمان کسی حضور کی محبت، بچوں کو بھی سنت کے بعد عورت کی شہری پر نہیں کرتا. ہاں سنو صحیح صاحب ایک واقعہ سناتے تھے، میں ہوگا آپ کے علاقے میں بزرگ تھے، ایک واقعہ سناتے تھے. ایک مرتبہ ایک نو مسلم اسلام لایا، 4 مہینے جماعت پہ لگائے. ایسی محنت ہے، ہم محنت میں ہے نہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم محنت میں ہیں، ہم محنت میں ہے نہیں.
محنت میں ہم ہیں گے. کسے کہتے ہیں؟ تبلیغ نام ہے تبلیغی کا. اگر ہم تبلیغ میں محنت میں ہوتے تو ہم بدل جاتے. ایک نو مسلم لڑکا اپنے مسلمان دوستوں کے پاس آیا نا, کبھی عیسائی تھا, اسلام لایا. ایک مشت جاری رکھنا سنت رسول اللہ سے ثابت ہے, حکم واجب ہے. اس سے کم کرنا حرام ہے, بالکل کام دینا بھی حرام ہے, لیکن چھوٹی بھی ایک مشت ہونی چاہیے. ایک مشت لگی اس کی, اس کے اوپر کاٹنا سنت ہے. ایک مشت سے زیادہ کاٹنا سنت ہے. تو خوب بڑھانا نہیں ہے, ایک مشت رکھے اس سے زیادہ کاٹنا سنت ہے. تو اس کی ایک مشت ڈالی, اس کی شکشا بات سناتے اس میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور قمیض گھٹنوں کے نیچے, پیجامہ رکھوں کے اوپر سنت ہے. رمی میں اپنے مسلمان دوستوں کے پاس آیا. افسوس مسلمان دوستوں کے پاس آیا. مسلمان دوست کہنے لگے کہ یار تم نے کیا ہولیا بنا رکھا ہے, اتنے کیا ہولیا بنا رکھا ہے. وہ کہنے لگا اتنے کیا ہولیا بنا رکھا ہے, یہ سنت ہی تو ہے. ایک بزرگ کے پاس میں شخص کہنے لگا یہ سنت ہی تو ہے. حضرت کہنے لگے عمل تو سنت ہے, تیرا لہجہ کفر ہے. عمل تو سنت ہے, تیرا لہجہ کفر ہے. وہ لڑکے کہنے لگے یار سنت ہی تو ہے. وہ لڑکا کہنے لگا بھائی سنت کیا ہوتا, واجب کیا ہوتا, فرض کیا ہوتا, یہ تو تم کو معلوم, تم پہلے ہی مسلمان ہے. تو نیا مسلمان ہوں. ہاں لیکن مجھے یہ معلوم ہے یہ لباس میرے نبی کا ہے, مجھے یہ معلوم ہے یہ داڑھی میرے نبی کی ہے. اور کسی بھی فوجی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کمانڈر کو مخالفت کرے. ہاں, کشمیر کی ایک کرکٹ ٹیم نے اور اس کے ملک والے پاکستان والے کو لباس پہنتے تھے, ان کا بغاوت کا الزام لگا دیا. ایک ملک والے دوسرے ملک کا لباس پہننے تو بات بن جائے کہ ہمارے نبی نے ہم کو زندگی نہیں دی ہے, ہمارے نبی نے ہم کو طریقہ نہیں دیا. اس کے میرے عزیز و دعوت کی محنت سے مقصود ہے, دعوت کی محنت سے مقصود ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا وہ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں حضرت ابو طالب کا واقعہ سنا رہا تھا. حضرت ابو طالب اتنی محبت کے باوجود ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کے پیر میں آپ کی جوتے پہنائے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ٹھیک نہیں, محبت بہت تھی, عمل اسی وقت کامیاب ہونے جب عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. اس لیے مولانا ایسا رحمۃ اللہ فرماتے کہ عقائد کی محنت ہے. تبلیغی جماعت اس کا نام لوگوں نے رکھا, اگر میں کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان ہے. عقیدہ ٹھیک ہو اور مسئلہ بھی ٹھیک ہو, مسائل بھی معلوم ہو. اس کو علماء سے رجوع کرے. اس محنت کا مقصد ہے علماء اور عوام میں ربط پیدا کرنا. دعوت کی محنت سے علماء عوام میں اختلاف نہیں ہے, علماء عوام میں ربط پیدا کرنا ہے. اور اس کا بڑا فرماتے تھے تم جو چیز لے کے چلو گے وہ چیز امت میں پھیلے گی. تو علماء بھی چلے, سال کے لیے چلے, 4 مہینے کے لیے چلے, کہ جو چیز لے کے چلو گے وہ چیز پھیلے گی. تم علم کو لے کے چلو گے امت میں علم پھیلے گا. امت سے جہالت دور ہوگی, تمہارا علم آفاقی بنے گا. ہاں, تم ذکر لے کے چلو گے امت میں اللہ کا دھیان پھیلے گا. غفلت امت سے دور ہوگی, تمہیں بھی اللہ کا دھیان نصیب ہوگا. اس لیے وہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا, یا رسول اللہ گھوڑوں میں زکات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. اور مسئلے پوچھنے لگے. پھر ایک مسئلہ پوچھنے کا حدیث ہے. پھر مسئلے نے پوچھا یا رسول اللہ گدھوں میں بھی زکات ہے؟ ہمارے مفتی سعید صاحب پالپور رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو تھوڑا لطیفہ بھی سنا دیتے تھے, کہتے تھے وہ گدھے ہیں, گدھوں میں کیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری باتیں پوچھ رہا ہے, چل میں تجھے قرآن کی ایک ایسی آیت سناتا ہوں جو آیت شاذہ ہے اور فاضہ ہے. شاذہ فاضہ کا مطلب انوکھی آیت ہے. دیکھو قرآن سارا کا سارا ہمارا ایمان ہے, سارا ہمارا ایمان ہے. اس لیے مسئلہ یہاں ایک سمجھو, لفظ فرعون قرآن میں آیا, اس کے اعتبار سے فا را عین واو نون دوسرے 50 لکھے بھی لفظ فرعون پر بھی یہ قرآن میں وہ لفظ استعمال. فرعون جو مذکور تھا وہ بدبخت ہے. اب کوئی مسئلہ پوچھے گا وہ نام رکھنا تو نام بھی نہیں رکھنا کیونکہ مذکور کے لفظ ہے کیا تھا. لیکن قرآن کریم کے اعتبار سے اس لفظ پر بھی تو قرآن کا ہر لفظ قیمتی ہے, ہر لفظ ہمارا ایمان ہے. لیکن کچھ آیتیں قرآن میں ایسی ہے جن کا درجہ بہت بڑا ہے, جن کا درجہ انوکھا ہے. جیسے سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے. بڑی نہیں, بڑی آیت کیا جو الذین آمنوا اذا تداینتم ہے. عظیم آیت آیت الکرسی کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں 17 مرتبہ اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے, اور اللہ کی توحید سے بڑھ کر کوئی نہیں.
اللہ کی معرفت سے بڑھ کر کوئی نہیں. ہاں اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا کلیمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور وزن میں بہت بھاری ہے. وزن میں بھاری کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کو بہت پیارے. اللہ کو پیارے کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ کا بہت تعارف ہو گیا. تو اللہ کا تعارف، اللہ کی توحید، یہ سب سے وزنی عمل ہے. ان دو کلموں سے بھی بھاری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ یہ دو کلموں کے بیچ میں بھی واو ہے. اور یہ محنت اللہ نے ہم کی ہے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تم سمجھتے ہو یہ دو لفظوں کی محنت ہے، ہلکا سمجھتے ہو محنت کو. ارے محنت تو وہ ہے تسخیر عالم کا نسخہ ہے، عالم کو مسخر کرنے کا نسخہ ہے. صحیح لفظ کرو تو صحیح. اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات یہ کہتے ہیں دنیا سے کہتے ہیں وہی محنت ہے جو نبیوں کو اللہ نے دی. ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بدلے کوئی محنت نہیں. اتنی وزنی محنت ہے کیونکہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کا تعارف، اور اللہ نے حضور کی برکت سے آگے دیا ہے. اس کے میرے عزیزوں کبھی اس کو نہیں چھوڑنا، کبھی اس محنت کو نہیں چھوڑنا دنیا کے تقاضوں کی وجہ سے. ارے دنیا کے تقاضے کو اللہ حل کریں گے. آپ کو پتا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے تھے دل میں خیال آیا کیا خیال آیا کہ یار وہاں روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، کھانے کا مسئلہ کیسے ہوگا. خیال آیا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور اللہ نے تربیت بھی کی تو صحابہ تھے. پھر وہی عبد الرحمن بن عوف جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، حضور کی محبت میں، حضور کے شہر میں اور حضور کی محنت کو لے کر کے جب چلے ہیں، اوہو اللہ نے ایسا نوازا کہ بخاری پڑھنے والے سے پوچھو کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ان کے ترکے میں جو مال تقسیم کیا گیا اور ان کی بیویوں کے لیے جو مال، ان کی بیوی کے حصے میں جو مال آیا وہ سونے کو قرآنوں سے توڑ کے تقسیم کرنا. سونا قرآنوں سے توڑا گیا، توڑا کلو 2 کلو نہیں، قرآنوں سے توڑ کر سونا تقسیم کیا گیا. اللہ نے اتنا دیا. اس لیے حضرت سلمان فارسی سے دیکھ رہا ہوں کہتے تھے کہ میرے بھائیوں دین نوازنے کے لیے محنت کرنے کے لیے نہیں، دین پر اللہ نے کسی کو محنت نہیں کرا. اور یہ برکتیں ہیں، یہ بدلا نہیں ہے، دنیا بدلنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو برکت ہے. بدلے میں تو اللہ کیا دیں گے، اوہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ولا اذن سمعت، نہ کسی کے کان نے سنا ولا خطر علی قلب بشر. مطلب ایسے نہیں ہے. ہاں بدلے میں تو اللہ نے دینا. اور فرماتے تھے اس محنت سے مقصود بھی جنت نہیں ہے، مقصود اللہ کی ذات. جنت موجود ہے، اللہ نے اس کو وعدہ کیا، اللہ کو دیں گے، لیکن مقصود لا مقصود الا اللہ. اس محنت سے مقصود اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے اندر سے. تو جنت کی تو سب ملے گی، اللہ ملے گا، اللہ کا دیدار ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا دیدار کرائیں گے، اللہ رضا راضی ہو جائے گی کہ میرے بندے پر تجھ سے راضی ہے. ہاں لیکن شرط ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. دوستوں بزرگوں اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی اللہ کی توحید سب سے بڑھ کر ہے. آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے. تو اسی طریقے سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ آیت قرآن کریم کی سب سے انوکھی آیت ہے. اور پتہ ہے اخوف آیت فی القرآن، قرآن کریم میں سب سے زیادہ خوفناک آیت ہے. ہاں جیسے قرآن میں اغضب آیتیں بھی ہے. اغضب آیت کون سی ہے؟ سورہ نور کی وہ 10 آیتیں جو ان منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ہماری ماں سے زیادہ اپنے ماں صدیقہ بنت صدیق امت کی ماں پر تہمت لگائی. اللہ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا، اتنا غصہ نہیں ہوا. اللہ نے قارون کا واقعہ بیان کیا، اتنا غصہ نہیں ہوا. اللہ نے نمرود کا واقعہ بیان کیا، اتنا غصہ نہیں ہوا جتنا غصہ ان لوگوں پر ہوا جن لوگوں نے ہماری ماں پر تہمت لگائی. اس لیے بھائی تہمتوں سے بچے. یہ محنت تو خوبیاں بیان کرنے کی محنت ہے. اپنے ساتھیوں کی خوبیاں بیان کیا کرو. جی ہاں ساری قربانی میرے لیے، ساری مشقت میرے لیے، ساری سہولتیں میرے بھائی کی.
جی ہاں، حضرت جی مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، سارے ساتھی تہجد پڑھ رہے تھے، حضرت تہجد پڑھنے لگے، سارے ساتھی سوئے، حضرت تہجد پڑھنے لگے، تہجد کے بعد حضرت ہم کیسے نائب ہو رہے ہیں، سوچتے تھے آپ نے ماشاء اللہ تہجد پڑھی، حضرت کہنے لگے میں خالی پی لیا آدمی دن بھر کوئی کام نہیں، تہجد پڑھے تو کون سا کما لیا، آپ محنتی لوگ ہیں، اپنے ساتھیوں کے اعمال کو سراہا کرو، یہ دعوت کے کام کے اوزار ہے، ورنہ کام میں ساتھیوں کو جوڑیں گے نہیں توڑو گے، ہاں ساتھیوں کے اعمال کو سراہنا، صحابہ سراہا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے، حضرت عمر نے آواز دی یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر، سراہ رہے حضرت ابو بکر کے عمل کو، حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے عمل کو سراہا، عمر سمیا کو سنایا، میں نے بھی کانوں میں سنا ہے، ہمارے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مخلوق پر سورج شروع ہوتا ہے اس میں سب سے افضل عمر ہے، جنہیں کہ اپنے کانوں سے سنا ہے، عمر تو ایسا افضل ہے، ساتھیوں کے عمل کو سراہنا ہے، جی ہاں تہمت نہیں لگانا، ساتھیوں پر تہمت نہیں لگانا، ورنہ میں بھائیوں کام کا نقصان کرے گی، اور یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے لوگ ان کو دیکھ کر یا تو کام سیکھیں یا کام بدنام ہو، تو ہم خیر کی چابی پر اشارہ کرنا ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت لگانے والوں پر اللہ نے سب سے زیادہ غصے کا اظہار کیا، پتہ چلا کہ تہمتیں لگانا یہ بہت برا عمل ہے، ہاں اس لیے سنو ایسا فرماتے تھے جنت میں اول داخلے کے لیے ارکان خمسہ پر عمل، ایمان صحیح اور 7 گناہوں سے بچنا، اس میں ایک گناہ یہ بھی ہے تہمت لگانا، ہاں دخول اول ہی نہیں ملے گا تہمت لگانے والوں کو، بس بد محسنات دخول اول سے محروم ہو جائیں گے ایسے لوگ جو تہمتیں لگانے والے، انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا، یہ آیت سب سے افضل ہے، یہ آیت جو میں بتا رہا ہوں یہ انوکھی آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس آیت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا اس کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس ایسا فرماتے تھے ذرہ کسے کہتے ہیں جو دھوپ میں جو باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، ابھی یہاں پر بہت سارے ذرات ہیں لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہے، جب دھوپ ہوتی ہے نا اس میں وہ نظر آتے ہیں، بجلی کانچ سے دیکھیں گے تو نظر آتے ہیں، وہ بہت باریک باریک ذرے، اتنی بھی خیر کسی نے کیا ہوگا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اتنی بھی خیر، تو خیر میں تو ذرات بھی قیمتی ہے، خیر میں تو ذرات بھی قیمتی ہے، میرے عزیزوں حضور کی برکت سے اللہ نے ہمیں کتنا نواز دیا کہ جس خیر کا ذرہ بھی قیمتی ہے وہ خیر کی محنت کے اللہ نے ہم کو دی، خیر کے خزانے نہیں دیے اللہ تعالیٰ نے، غلط ہے، اللہ فرمایا تم خیر امہ، کہ تم بہترین امت، تم امت خیر ہو، اور خیر کا ذرہ اتنا قیمتی، اور اللہ نے ہم نے خیر امت کا لقب دیا، کوئی تم خیر امت، اللہ ہو، ہاں اس لیے اس کی قدر کرنا ہے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور سمجھ لو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے حیات صحابہ کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ آیت خاص ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ آیت عام نہیں ہے، یہ آیت خاص ہے، حضرت عمر کی تفسیر ہے، ورنہ عمومی تفسیر بھی ہے کہ حضرت عمر کی، اور حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، ہے معمولی بہت بڑی شخصیت ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ ہمارے آقا نے فرمایا عمر بولتا بھی حق ہے اور سوچتا بھی حق ہے، ہاں محدث ہے، پہلے نبیوں میں علیہ السلام ان میں مقام ہوا کرتا تھا محدث، کہ امتی کی زبان سے کوئی بات نکلتی تھی اللہ کی وحی بن کے آتی، پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایسے محدث ہوا کرتے تھے، ہمارے آقا نے فرمایا میری امت کا محدث عمر ہے، اس کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں اللہ کی وحی بن کے آتی، تفسیر ابن کثیر کے مطابق 31 آیت ہے، 31 آیت کے قرآن کریم میں ایسی ہے جو عمر تک لائے نکلے اور اللہ کا قرآن بن کے آ گئے، جیسے اس میں تو ایک آیت یہ ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تہمت لگے جانے ہوئی، تو حضور نے حضرت عمر سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ تم امی جان کے حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ کہے حضرت عمر، خدا کے قرآن میں وہی الفاظ سبحانک ھذا بہتان عظیم، تو حضرت عمر بہت بڑی شخصیت، اس لیے اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ لوگوں عمر کا تذکرہ کیا کرو،
عمر کا تذکرہ کرو گے عدل کا تذکرہ ہوگا، عدل کا تذکرہ ہوگا اللہ کا تذکرہ ہوگا، کیونکہ اللہ عدل والے ہیں۔ تو ان کے تذکرے پر اللہ کا تذکرہ ہوتا تھا۔ آج ہم نے گھروں میں جو تذکرے چھوڑ دیے، آج مائیں بچوں کو موبائل میں کارٹون دکھاتی، آپ کیا کو پتہ نہیں دکھاتے نہیں دکھاتے، یہاں تو ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ ہیں، ہمارے گھر تو دکھاتے تو اس کے بچے بھی کارٹون بن جاتے، اس کے بچے بھی تعلیم، گھر کی تعلیم سے یہ مقصود ہے۔ ان کے واقعات پڑھو، ان کے واقعات پڑھو، صحابہ کے واقعات۔ میرا فرماتی تھی لوگوں کو ان کو عمر زید و مجالس کو ذکر عمر، اپنی مجلسوں کو عمر کے ذکر سے مغیر کیا، عمر کے ذکر پر اللہ کا تذکرہ ہو۔ لیکن میرے بھائیو ہم سب کو بھی ایسے کرنا ہے، ہاں اذا ذکر اللہ، ہر ایمان والا ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے۔ خدا کے ہاں جمع چل رہی تھی، ایک عالم کی کو میں نے دیکھا، حالانکہ کہانی کو کہا اتنا خوبصورت تھا اور ایسا خدانی چہرہ، اور سخت گرمی میں روزہ رکھے ہوا تھا، سخت گرمی، خدا کی گرمی تو بڑی مشہور ہے، اور ایسی گرمی میں روزہ رکھے ہوا۔ تو میں نے اس کی تشریح کی، 4 مہینے کی، وہ کہنے لگے مولانا ابھی 3 سال لگا کے آئے، ابھی 3 سال لگا کے آج نہیں ہوئی۔ سچا واقعہ آپ کو بتا، 1 سال انڈیا میں، 1 پاکستان میں، 1 سورا، 3 سال لگا۔ تو اس پر میں نے آپ کو واقعہ سنایا کہ اس کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ رہا تھا کہ ہر مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ ایمان والا وہ ہے اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ میرے بھائیوں آج تو ایسا حال ہو گیا، اللہ معاف کرنا ہے، ہم کو رحم کھانا ہے، یہ نہیں ان کو قرض کرنا ہے۔ آج تو مسلمان کو سلام کرنے کے لیے نام پوچھنا پڑتا ہے، میرا نام بتاؤ تو مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ سلام کے لیے شخصی معرفت ضروری نہیں ہے، میں ان کی شخصیت کو پہچانوں کو سلام کو وجہ نہیں ہے، پہچان والے کو سلام کرنا یہ تو قیامت کی علامت ہے۔ لیکن مفتی صاحب صاحب فرماتے ہیں ملی معرفت ضروری ہے، ملی معرفت پتہ نہیں ملت اسلام سے ہے کہ نہیں ہے، کافی کو سلام کرنا جائز نہیں، اب تو یہ حال ہو گیا۔ اس لیے ہم کو اپنی محنت کو بڑھانا ہے، یہ تو میں تنظیمی طور پر نہیں کہہ رہا، سنو اگر سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے جن کو بروں کو دیکھ کر رحم نہ آئے وہ ان سے زیادہ برا ہے، جن کو بروں کو دیکھ کر رحم نہ آئے وہ ان سے زیادہ برا ہے۔ ارحم من فی الارض، اور ایسا فرماتے کہ ارحم من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، ارحم من فی السماء، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قلت خیر امت اخرجت للناس، یہ آیت خاص ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ مفتی صحیح صاحب کہتے تھے کہ کیوں نہ ہو خاص، یقیناً انہیں کے بارے میں خاص ہے، کیونکہ بھائی امت میں آج حضور کی امت میں کتنے فرقے ہیں؟ 73 فرقے۔ بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ 71-72 میں بٹے تھے، ہم 73 ہیں، سارے جہنم میں ایک ہی جنتی ہے، تو وہ سب خیر امت کیسے بن سکتے؟ ان کے عقائد میں خوبی ہے، کیا خیر امت میں وہ بھی داخل ہو گئے؟ نہیں، اس سے خیر امت میں وہ داخل ہونا۔ حضرت عمر فرماتے تھے جس کے عقائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والے عقائد، ماں انا علیہ واصحابہ، اور جس کا عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ہو۔ ہاں ہم بھی خیر امت بننا چاہتے ہیں نا، تو اپنا اور صحابہ کی محنت، صحابہ نے اللہ کے دین کے لیے کیسی قربانیاں کی، اس محنت کو ہم اپنائیں۔ میرے بھائی بزرگوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، آج تو ہم ان کی نقل نہیں کر سکتے، لیکن چلنا انہیں بھی پیچھے ہے، یہ نقل نہیں کر سکتے۔ اس پر تھا کہ ہمارے جماعت کے تیسری دار رشتے بیس کے ایئرپورٹ پر، وہاں ایک ساتھی نے ہم کو ملاقات کرے گا ایک سمندر پر، تو میں نے کہا یار تم سمندر پر کیوں آئے؟ جماعت کے ذمہ دار تھا یہاں لائے گے کہ یہ ساتھیوں کو یہاں گھمانے کے، تو گھمانے کے لیے گشت کرنے لایا، تو گشت کر کے یہاں پہنچ کر، تو بولے کہ اس کے آگے سارا پانی پانی ہے، اس کے آگے سارا پانی پانی ہے، اس کے آگے زمین نہیں ہے، پانی پانی ہے، اور لوگ یہاں پر وہ دیکھنے کے لیے آتے، اس کے عربی میں بات کی تھی آپ کو ضرور بتا، لوگ یہاں پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ مگر اچھا وہ بات سن کر کہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کیا جائیں کہ انہوں نے سمندر میں بھولا ڈالی اور کہا یا اللہ اگر مجھے پتا ہوتا، یا صفا آئے افسوس سمندر میں میرا راستہ روک دیا، اگر مجھے پتا ہوتا اس سے آگے دنیا میں وہاں بھی جاتا اور اس سمندر میں میرا راستہ روک دیا۔ مگر چلو صحابی کی نقل کرتے ہیں، انہوں نے گھوڑا ڈال دیا، وہ پیر ڈال دیا، جیسی پیر ڈالا نا مجھے انگریزی میں ایک بیان کی آواز ہے، سچا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں۔
کا یار یہ بیان کیا ہوا بھاشن ہوتا تھا بیان نہیں. تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ عیسائیوں کا پادری ہے, یہاں جو بھی لوگ آتے ہیں, جو بھی مسلمان آتے ہیں, وہاں تو مسلمان گئے عیسائی سب ایک ساتھ ہوتے, یہ سب کو عیسائیت کی دعوت ہے. تو میں نے پہلے باہر نکالے اور میں نے کہا اللہ نے ایک تماشا مار کے میری تربیت کر دی, ہمارے سب ساتھی کی تربیت کر دی کہ تم صحابہ کی نقل کرنے کی تیار نہیں ہے. گھوڑے انہوں نے گھوڑے کے پیر ڈالے تھے اور تم اپنے پیر ڈالتے, آپ کہیں گے کیوں؟ وہ سارا علاقہ فتح کرنے جا رہے تھے, یہاں تو تمہارے 2 ہاتھ دور لوگ مقرر ہو رہے ہیں, 2 ہاتھ دور لوگ مقرر ہو رہے ہیں. اور سنو, ہم تو 4 مہینے نکلنے کے لیے, سال نکلنے کے لیے ہم کرنے کاٹتے اور اپنے آپ کو پیچھے کرتے. آپ کو پتا ہے اس شخص نے مجھے بتایا, اس کی بات ختم کر رہا, بولے عیسائیوں کی 2.5 سال کی جماعتیں نکلتی, ہم کو نہیں پتا تھا بھائی, ان کی زبانی آپ کو بتا رہا, 2.5 سال کی ان کی جماعتیں نکلتی اور کفر بے حیا ہوتا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کفر کی معاشرت میں تعیش ہے, بے حیائی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں پاکیزگی ہے, حیا ہے. کفر بے حیا ہوتا, وہ عورتوں کو ننگے انداز میں نہیں چھوڑتے تھے, ننگے انداز میں. کیوں؟ کیونکہ باطل کے آنے کا راستہ غربت بھی ہے, دولت بھی ہے. باطل عورتوں کے راستے سے بھی آتا, اسی لیے ہمارے یہاں مستورات کا کام بھی بہت اہم ہے. ہاں, مستورات کے کام کی بہت اہمیت ہے, کیونکہ باطل کے آنے کا راستہ عورت بھی ہے. جی ہاں, مستورات کا کام بعض اعتبار سے مردوں سے بھی زیادہ ہے, کہ باطل کے آنے کا راستہ ہے. غربت بھی باطل کے آنے کا راستہ ہے. غربت کیسی باطل کے آنے کا راستہ ہے؟ ایک جگہ ہم نے آواز دی تو ایک عورت کی تھی, وہ پہلے کسی زمانے میں انڈیا سے اس کے دوسرے تعلقات تھے, تو اس کو اردو آتی, اس کو اردو میں بات کی, وہاں پر کسی کو اردو آتی نہیں اٹھتی تھی اور ادب میں کر رہی تھی, تھوڑی بہت آتی تھی اس کو. تو کہنے لگی کہ تم مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں مسلمان ہے. تو بولے تم پہلے مسلمان ہیں جو ہمارے گھر پہ آئے, پہلے مسلمان ہیں, اور عیسائی ہر ہفتے میں 2 مرتبہ آئے اور ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے. اس لیے میں بھائی دوستوں کو غربت بھی مفتی سعید صاحب فرماتے تھے, غربت اور کفر اس کے جان میں ملے ہوئے ہیں, اس کے پورے ملے ہوئے ہیں. غربت کے راستے سے اس کے اللہ نے مان دیا نا, اس کو لگاؤ, اس کو اللہ کی دین پر لگاؤ, اور ان کا قیامت بھی اللہ پوچھیں گے. ہمارے آقا کی حدیث کا خلاصہ ہے اللہ مالدار کو غریب کے حصے کا بھی مال دیتا. ہاں, اللہ مالدار کو غریب کے حصے کا بھی مال دیتا. اس کے عمر بن عبدالعزیز آدھی دنیا کے مالک ہے, زکات فرض نہیں ہوئی, اتنا لٹایا, اتنا لٹایا. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ غیر منقسمہ ہندوستان کے بادشاہ تھے اور زکات فرض نہیں ہوئی. تاکہ کون سی تاریخ, ہم اپنے بڑوں کی تاریخ بھی بھول گئے نا, اس سے تو ہم بھلا گئے. وہ جس کو بزرگوں کی روایت نہ رہے یا اس شخص کی لوگوں کو کوئی پہچان نہیں, اس کے اندر مال بھی لگاؤ. ماشاء اللہ آپ لوگوں کو بڑے مبارک ہو گئے گجرات کے لوگ. اس لیے محمد احمد فرماتے تھے کہ میرا والے صحابہ کی اولاد ہے. کہتے کہ میرے پاس اس کی 2 دلیلیں ہیں. ایک دلیل یہ ہے کہ ان کا دسترخوان وسیع ہوگا, دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ تجارت کے راستے سے بھی پھیلا ہے. تو اس لیے ہم اس کا حق ادا کریں. ہاں, اللہ نے صحابہ کی اولاد بنایا, اس کی عزت کا خیال کیا, اور حق کی محنت کو حق کے ساتھ لے کے چلنے کا ذریعہ ہوتا. ہاں, محنت میں بھی غلط طریقے جو آئی ہوئی اس کے ساتھ نہیں ہے, حق کی محنت حق کے ساتھ لے کے چلنے کا اللہ نے ذریعہ بنایا. اس لیے جب اس محنت کو شروع کیا تو اپنا چھوڑو, اب سارے عالم کے اندر لے کے چلو. جان مال کے قیمتی ہونے نے امت کو امتداد میں ڈال دیا. اور اس کا امت کے امتداد کا بڑا سبب ہمارا جنون ہے, ہمارا اپنے گھروں پہ بیٹھے رہنا, اللہ کے دین کی وجہ کو حرکت نہ کرنا, یہ امت کے امتداد کا سبب ہے. کہ اللہ پوچھے گی قیامت میں. رشتے میں عزیز و دوستوں میں ایسا کر رہا تھا کہ ہم کو صحابہ کے ساتھ اوپر چلنا ہے. صحابہ سارے عالم میں چلے, صحابہ سارے عالم کے اندر چلے. دیکھو صحابہ کی ہمارے جماعت کے ایک ساتھی نے مجھے کشت میں لے گیا تو کہنے لگا ہاں مقبرۃ الصحابہ, کہنے لگا وہاں جانتے ہو یہ صحابہ کا مقبرہ ہے, ایک قبرستان ہے وہاں, اور کہنے لگا اس میں 500 صحابہ دفن ہیں. میں نے وہاں کے ساتھی
ساتھی سے پوچھا تھا کہ یہاں پر کام کب آیا خدا نے؟ اس نے کہا کہ عمر، تو میں سب سے معلوم معلوم ہوئی کہ زمانے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے زمانے میں کام آیا. سوڈان کے اندر یقین مانو صحابہ کیسے دین کی محنت لے کے چلے. اس وقت میں ہم سوڈان گئے تھے تو وہاں کی گرمی، وہاں کی خستہ حالی، وہاں کی غربت دیکھ کر ہمارے ساتھی آیوش پسند ہو گئے نا، اللہ معاف کرے، تو نہ گرمی کو اس کو تھوڑا برداشت نہیں کر پاتے، تو اس کو لے کر کے گھبرا گئے. یار آج ہمارا یہ حال ہے. صحابہ مدینہ منورہ کی ترجمانی کے لیے، مدینہ منورہ کی ترجمانی کے لیے، آقا کی ترجمانی کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اتنا مال و دولت مدینے میں آیا تھا کہ ادھر کا آدمی ادھر نظر نہیں آتا تھا، ایسے وقت میں صحابہ یہاں سنا رہے 500 صحابہ کی قبریں وہاں، اور کتنے آگے لگا ہوا. میں نے کہا کچھ صحابہ کا نام تو ہوتا، تو پہلے والا اوکاشا بن محصن رضی اللہ تعالیٰ جو جنت میں 70,000 لوگ جو بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے ان کے سردار ہوں گے. اوکاشا بن محصن رضی اللہ تعالیٰ، اوکاشا بن محصن اور عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ جن کا فضائل احمد میں واقع نہیں. عبداللہ بن ابی سرح سودان میں رہتا ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر سارے عالم میں اپنی خبریں بنائے. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ سودان کے وحشی بن حرب جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وحشی میرے سامنے نہ آیا تھا، میرے سامنے آتا ہے میرے چچا کی یاد آتا ہوگا. پھر انہوں نے مسلمہ قذاب کو بھی قتل کیا تھا، کیونکہ ایسے تلوار کو اٹھائی گئی اور کہنے لگے کہ میں نے دنیا کے سب سے افضل آدمی کو شہید کیا تھا، اب دنیا کے سب سے بدتر آدمی کو شہید کیا جس نے میرے نبی کی مہر نبوت پر حملہ کیا تھا، میں نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتارا، مسلمہ قذاب کو موت کے گھاٹ اتارا. اور کہتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے لیے میرے نبی مجھے سینے سے لگا دیں کہ وحشی انہیں میرے مہر نبوت پر حملہ کرنے والے کو موت کے گھاٹ اتارا. میرے بھائی کو جو محنت وحشی میں حال کرنے کی وہی محنت ہے، ختم نبوت کی محنت ہے. ہاں جس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا اور ہم سب مانتے اور ایمان ہی نہیں ہوئی، تو اس کے ذمہ محنت ہے، اس کے ذمہ محنت ہے. تو صحابہ ایسے وقت میں نکلے، صحابہ نے ایسی قربانی دی. اس لیے حضرت عمر فرماتے تھے اگر تم خیر امت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو صحابہ والے طرف کو اپنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو اپنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والی محنت کو اپنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محنت کو اپنائیں گے اللہ ہمیں بھی خیر امت میں داخل کرے. ہاں اللہ فرمانے تم خیر امت کہ خیر کا تو ذرہ بھی بہت بڑا ہے، خیر کا ذرہ بھی بہت بڑا ہے، اور اللہ نے تو ہمیں خیر امت قرار دے دی اگر ہم صحابہ کے طرز پر ہیں، اگر ہم صحابہ کے طرز پر ہیں ہے انشاءاللہ، ہے انشاءاللہ ہم صحابہ کے عمل کرنے والے ہیں، کیونکہ صحابہ اصل تھے. اتباع قوم میں اتباع، ہمارے میں اتباع کہاں ہے؟ اس محنت سے اتباع مقصود ہے. فاتبعونی، اتباع کسے کہتے ہیں؟ اتباع طبیعتوں سے بنا ہے، اتباع طبیعتوں سے بنا ہے. طبیعتوں کہتے ہیں گائے میں اس بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اس کی ماں کلیئر میں جا کے کر جائے تو وہ بھی وہاں پر کر جائے، اتباع اسے کہتے ہیں. یہ اتباع صحابہ میں تھا. اللہ اکبر. بہت میں سارا کفر ٹوٹ رہا تھا کہ انہیں قتل کرو، انہیں قتل کرو. کوئی تیر مارتا تو صحابہ تیر کو اپنے سینے پر چھیڑتے، کوئی تلوار مارتا صحابہ اپنے سینے پر چھیڑتے. قتادہ بن نعمان آنکھ نکل گئی، حضرت طلحہ اتنے تیر لگے کہ ہاتھ شل ہو گئے. حضور نے فرمایا او جبا طلحہ تیرے لیے جنت واجب ہو گئی. ابو دجانہ بغیر قمیص کے لڑا کرتے تھے، ابو دجانہ کے لڑتے تھے نا بغیر قمیص کے کپڑے اتار کے لڑتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایسے جان دینے کے جذبے تھے جیسے ہماری جان بچانے کی جذبے ہے، ان کی جان دینے کی جذبے ہوا کرتے تھے. تو اپنی پیٹ کرنے کا کافروں کی طرف، اور پیٹ پر اتنے تیر کھائے کہ پیٹ سنی ہوئی اور سینہ حضور کی طرف کیا ہوا. بعد میں کسی ساتھی نے کہا کہ یار عاشق تو وہ ہوتا ہے جو سینے پر تیر کھائے، پیٹ پر تیر کھانا. کہنے لگے کہ اگر میں ان ظالموں کی طرف سینہ کرتا تو میرے نبی کی طرف پیٹ ہو جاتی. اپنی بے حدی اسے کہتے اتباع، اسے کہتے حضور کی محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل کی
حضرت وائل بن حجر کے ساتھ، وائل بن حجر نئے تھے اور امیر معاویہ پرانے تھے. میں مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے کہ نئے اور پرانے ساتھیوں کی تشریح کیا کرو. نئے غلطی کریں گے، پرانا کا کام ہے اس کو سنبھالو، پرانا کا کام ہم کو لے کے چلو محبت کے ساتھ. اللہ اس میں نئوں کی تربیت کریں گے اور پرانوں کو ترقی دیں گے. مولوی یوسف صاحب کی واقعہ سناتے نئے تو غلطی کریں گے. دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لے کے چل رہے تو چلتے چلتے دیکھا تو پیر میں چپل نہیں تھی اور الگ کی گرمی پیر چل رہے. کہنے لگے یار بھائی تم تو گھوڑے پر سوار ہو، تمہاری چپل مجھے دے، میں پہلے چل رہا ہوں. تو بھائی ہم کبھی چپل کو دیکھتے کبھی کبھی معاویہ کو دیکھتے. کہنے لگے یار دے تو دیتا لیکن یہ چپل شہزادے کی ہے، تم مجھے اس کے لائق نظر نہیں آیا. حضرت معاویہ خاموش ہو میں ایسی غلطی کرے گی. پھر کہنے میں چلو کوئی بات نہیں، چپل تھوڑی دور چل گئی، چپل نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں. اب ایک کام کرو آپ مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کر دو، گھوڑے پر دونوں ساتھی سوار ہو جائیں گے. گھوڑے کو دیکھ کے حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ پھر کہنے لگے کہ یار گھوڑے پر سوار تو کر لیتا لیکن یہ شہزادے کا گھوڑا ہے، تو مجھے اس کے لائق نظر نہیں آیا. اور یہ میں واقعہ اس نے آپ کو سنایا یہ نہیں کہ حضرت معاویہ کے پاس چپل نہیں تھی. حضرت معاویہ کے پاس چپل تھی، حضور نے اشارہ کیا تھا ادھر جاؤ، چپل ادھر رکھی، وہاں جا کر چپل لینے کی آواز نہیں تھی. تو نئے نے غلطی کی اور پرانے نے سنبھالا. دعوت کے کام کا اہم اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسی ترقی دی کہ وہ بھی زمانہ دنیا نے دیکھا امیر معاویہ تخت پر بیٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے ایمان کا حصہ ہے، امت کے ماموں ہیں، ہمارے نبی کی بیوی امی جان حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں. پھر وہ لوگوں نے کہا کہ حضرت وائس بھول رہا ہے تو وائس بلا ان کو بلایا اور اپنے بازو تخت پر بٹھایا اور پھر کہا کہ بھائی تیری چپل اچھی نہیں ہے، میرا تخت اچھا ہے، تیرا گھوڑا اچھا تھا یا میرا تخت اچھا ہے. بھائی دوستوں کہنے لگے حضرت کو ہمارا نیا نیا زمانہ کا اچھا چل چھوڑو ختم کرو گا آپ کھانا کھاؤ. تو دیکھو اللہ نے ان کو ترقی دی، پرانے کو ترقی دی اور نئی کی تربیت دی. کیسی ترقی؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ حضرت معاویہ بیٹھے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک آیا بربت اور کہنے لگا محمد اگر تو نبی ہے تو چل مجھے پہچان دی. پہلوان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باحیا عورتوں سے زیادہ شرمیلے تھے. یہ بھی کہ آپ کی طاقت نہیں تھی، طاقت تو اتنی تھی ایک مرتبہ رکانے کو ایسے کھڑا ہوا زمین پر رکھ دیا. ہاں حضرت عمر کو دبایا تھا تو حضرت عمر کہنے کو تو لگا کہ رستے ٹوٹ جائے گی. بہت طاقت تھی ہمارے نبی میں. ایک نبی میں 40 پہلوان اور جنتی پہلوان کی طاقت ہوتی اور ایک جنتی پہلوان میں 1000 دنیا کے پہلوان ہوتی. نبی کی طاقت تو بہت زیادہ رہا تھا لیکن امت کے لیے رہنما، امت کے لیے تعلیم. کیا فرماتے تھے نبی کا عمل بھی ہوتا ہے، امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے. امت کو بھی وہی کرنا ہے. تو امت کے خاطر آپ نے سب کچھ برداشت کیا. تو وہ کہنے لگا چل مجھ سے مشکل اردو میں نیچے نگاہ کہ آپ حیا دار لڑکیوں سے زیادہ حیا والے. ایک بات کہا، دو بات کہا، تیسری بات کہا حضرت معاویہ کہنے کو ظالم پہلے مجھ سے تو ڈر، بعد میں میرے نبی سے بات کرنا. وہ بھاگ گئے. اس دن حضور نے فرمایا کہ حضرت معاویہ تو کبھی نہ ہارے، تو پوری زندگی میں کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں ہارے. ہاں یہاں تک کہ اجتہادی چوک پر تھے، جب کہ سپریم کے اندر اجتہادی چوک پر تھے لیکن اس کے باوجود نہیں ہارے. یہ حضور کی بات ہے. ہاں صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی میرے بھائی کے دوستوں کو صحابہ میں ایسی سیوا تھی. اس سے میرے عزیز و دوستوں اللہ تعالیٰ نے حضور کی مدد سے صحابہ والی محنت عطا فرمائی. اس نے اپنے مقام پر بھی خوب کرے. اور اس پر رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ ہم اتنے بے قیمت نہیں ہے. اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ ہم اتنے بے قیمت نہیں ہے کہ ہمارا مقصد دنیا ہو جائے. ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے. ہماری قیمت تو ہمارے پیدا کرنے والوں نے بڑی قیمتی جنت لگائی ہے. ہمارے پیدا کرنے والے خدا نے. میرے عزیزوں اس لیے مقامی محنتوں کو بھی خوب کیا کرو. مشورہ، گشت، ملاقات، 2.5 گھنٹے مطلب کی سب گزاری. ان تقاضوں کو کبھی دنیا کی معمولی گھنٹے تقاضوں کو ایسے نہ چھوڑے. اگر یہ تقاضے کو چھوڑ کر ساری دنیا کی مل رہی تو چیترا ملا. دنیا کو اللہ نے قرآن میں چیترا کہا ہے. کل متاع دنیا قلیل. اشمیر احمد نے فرماتے میں ایک مرتبہ بیٹھا تھا، ایک بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا یا اماں جان قریب اخذت متاع وتعال جبل. ایک کتا آیا، اس نے متاع لیا،
تو متا کیا تھا؟ وہ برتن صاف کرنے کا کپڑا، وہ چیترے میں متا کے، اور اللہ ساری دنیا کو چیترا کہہ رہا ہے. تو دنیا کے تقاضے وہ چیترے اتنے اچھے نہیں ہیں اور پھیلنے چھوڑ دیں. ہم اس کی وجہ سے مہنگا چھوڑ دیں، ہم اس کی وجہ سے 3 دن چھوڑ دیں، ہم اس کی وجہ سے چیتا 4 مہینے چھوڑ دیں، ہم اس کی وجہ سے بیرون کے سفر کو چھوڑ دیں. نہیں میرے بھائی بزرگوں، ہم تو بہت قیمتی ہے. ہاں خیر امت اللہ نے کہا ہے، خیر امت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اس لیے اپنے اللہ تعالیٰ نے نسبت دی ہے، خیر امت کی نسبت دی ہے، اس نسبت کا ہم خیال کریں. میں یقین ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا. ایک شخص مسجد نبوی میں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا تھا. سب لوگ بڑے دھیان سے سن رہے تھے. اچانک 2 بچے آئے اور آ کے کہنے لگے امیر المومنین ہمارے باپ کا قاتل ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں. تو زمانہ سچ کا ایسا فرماتے تھے جھوٹ کے پیر لندی کے ہوتے ہیں، زیادہ چل نہیں پاتے. اللہ سب جھوٹ کے بات کرتے ہیں. تو زمانہ سچ کا تھا. اس نے کہا ہاں میں ان کے بات پر قاتل ہوں. اب جب اقرار آ رہا ہے تو گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی. اقرار حجت قطعیہ اور ملزمہ ہے، اب تو اس کا لازم ہوگا اس کو قتل کیا جائے. حکومت کا انصاف کیا جائے، چلو اس کو قتل کیا جائے. کہتے ہیں امیر المومنین میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے تھوڑا موقع دیں. میں اپنی بیوی بچوں کو تیار ہوں، رضا چھوڑ کے آیا ہوں، تھوڑا موقع دے آپ کو. میں کچھ نیا لگا کے آیا. حکومت نے کہا ایسے نہیں، میرا ضمانت کون دیتا، اتجا دیتا وہ نظر نہیں آیا، اللہ دیتا وہ نظر نہیں آیا. اچانک سامنے سے ایک شخص کہنے لگا کہ امیر المومنین انا ظالم، میں ضمانت دیتا. حکومت دیکھنے لگی یہ کون ہے؟ وہ کون سے بتائے؟ چنا تھا، یہ ان کا نام ہے. ان کی کنیت ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. ابو ذر کہنے لگے میں جانتا ہوں. ابو ذر کہنے لگے ابو ذر تم اس کو جانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا پھر کہا لوگ زمانہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جدائی کا غم ہم کو بتا دیں. حدود کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حدود نہیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب میں اس کا بتا ہوا ہے عورت کی چھوڑی تھی اس کے ہاتھ ڈالے جائیں گے. قریش نے کہا کہ یار اسامہ سے کہو، اسامہ کو سفارش کرو. حضور ناراض ہو رہے ہیں، کہنے لگے اے اسامہ کو ہر تک میں حضور نہیں تھا تو اللہ کے حضور کو سفارش کرتا ہے. تو اللہ کے حضور کے معاملے میں صحابہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے. کہا اے ابو ذر کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جدائی کا غم ہمیں برداشت کرنا. تو میرے بارے میں جان نہیں، چلو وہ سب چلا گیا. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرا. آخر کا گھنٹہ باقی تھا. مسجد نبی کے صحابہ ہوتے مسجد نبی نماز ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ابو ذر غفاری ہے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا الناس یشتاقون الی الجنہ. ہم آپ کی عبادت کو ساری دنیا والے جنت مانتے ہیں. ہم مانتے ہیں اللہ کے لیے سب کر دے. اللہ کے جنت کو ماننا چاہیے. اللہ نے کچھ سکھایا اور جنت ابو ذر کو اور جنت تشتاق الی ثلاث. جنت کہتی ہے نا مجھے ابو ذر دے دے، ایسا مجھے علی دے دے، ایسا مجھے بلال دے دے، ایسا مجھے سلمان فارسی دے دے، رضی اللہ عنہ. مسجد نبی میں آؤ موقع دی، لیکن اچانک کیا دیکھتے کہ دھول مٹی میں نظر آئی. اس زمانے میں دھول ہونے کا مطلب ہوتا تو کوئی آتا. اچھا یہ تو خوش شخص آ گیا. جیسی مسجد نبی میں آیا سارے خوش ہو گئے. حضرت ابو ذر بن گئے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت شخص حضرت نے پوچھا تجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، تو کیسے آ گیا؟ یہ تو بتا مجھے تو پتہ کیا جانے تو آیا نہیں. وہ کہنے لگا امیر المومنین میرے کن سے پوچھو، انہوں نے کوئی ضمانت کی. حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھائی مجھے آپ بتاؤ آپ نے ضمانت کیوں کی؟ حضرت ابو ذر کہنے لگے امیر المومنین ہم بت پرست تھے، ہم بے حیائی میں تھے، ہم سارے گندگیوں میں پڑے تھے. اللہ نے ایک رحمت والے نبی بھیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آ کر کے محنت کی، اللہ نے ہمیں یہ دین دیا. تو میں نے اس لیے ضمانت کی کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہ تھا. پھر پوچھا کہ تو کیوں آیا؟ تو کہنے لگا امیر المومنین میں اس لیے آیا کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کے شہر میں کوئی سچ بولنے والا نہ تھا. وہ 2 بچے کہنے لگے امیر المومنین ہم نے کس کو معاف کر دیا؟ کیا بچوں تم نے کیوں معاف کرے؟ آپ کو یہ نہ کہے کہ نبی کے شہر میں کوئی معاف کرنے والا نہ تھا. میرے بھائیوں نبی کی نسبت پر اللہ نے محنت کی. کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی محنت کے لیے نبی کے لائق اتنی مبارک نسبت اللہ نے ہمیں کی ہے، اس کے لیے اپنے جان مان جس کو حیثیت
اس کو قربان کرنے والا نہیں آ رہا. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں اب انشاءاللہ اللہ کی ذات اقدس پر بھروسہ کر کے اللہ خالق کی حیرت کی ہے. ہمارے سامنے کانے کا اجتماع بھی ہے. اب بتائیں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے ہر فرد بتائے، ہر شخص بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کریں. سب تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے؟